اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی اہم موضوع ہے، میں بلا کسی تمہید کی گفتگو شروع کرتا ہوں کہ آج کل سیکولرزم، لبرلزم، ایتھزم، ہیومنزم یعنی انسانیت پرستی، عقل پرستی، سائنس پرستی، یہ اس طرح کے نام بہت زیادہ مشہور ہوتے جا رہے ہیں، اور نام تو آج کل مشہور ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہم ان تمام نئے نئے نظریات کا شکار ہو چکے ہیں۔ میں ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیکولرزم، لبرلزم، ہیومنزم، سائنس پرستی، عقل پرستی، ریشنلزم ہے، ہم سب بھی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح ان سے متاثر ہیں۔ ہم کہنے کو تو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہماری سوچ بھی لبرل ہے۔ ہم اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، 5 ٹائم کے نمازی ہیں، لیکن ہم بھی کسی نہ کسی طرح انسانیت پرستی میں اور عورت کی حقوق کے اندر اسلامی نظریات سے ہٹ کر دوسروں کے نظریات ماننا شروع کر دیے۔ اب یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب تک برائی کو جانتا نہیں ہے تو وہ اس میں کبھی نہ کبھی پڑ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ من لم یعرف الشر فیوما یقع فیہ، کہ جو برائی کو نہیں جانتا تو کسی نہ کسی دن اس کے اندر ملوث ہو ہی جاتا ہے۔ اب ہمیں پہلے ان برائیوں کو سمجھنا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم بھی ان برائیوں کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہو ہی جاتے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ کس کا ہے؟ نظریات کا۔ سب سے بڑی مسئلہ ہی ہماری زندگی کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کے نظریات ٹھیک ہیں تو آپ کا جسم صحیح چلے گا، کیونکہ انسان کی باڈی کو اس کا دماغ قابو کرتا ہے۔ اگر آپ کی ذہن سازی صحیح کی گئی ہے، بے فرض ایک بندہ ہے اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ مجھے صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے، اب چاہے وہ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو، رات کو کتنی ہی دیر سے کیوں نہ سوئے، وہ جائے گا۔ لیکن جس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ مجھے فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے، تو چاہے وہ رات کو 12 بجے سو جائے، 10 بجے سو جائے، لیکن وہ نہیں جائے گا، فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ آپ کی باڈی کو آپ کا دماغ قابو کرتا ہے۔ اب ہوا یوں کہ مسلمانوں نے ہزاروں سال پوری دنیا پہ حکومت کی۔ مسلمانوں کی تعداد پہلے بھی کم تھی، آج بھی کم ہے۔ پوری دنیا میں آج بھی کافروں کی تعداد زیادہ ہے، پہلے بھی زیادہ تھی۔ تو عیسائیوں نے، یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف یہی اسٹریٹجی اپنائی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو ہم جنگ کریں گے، کیونکہ ہماری تعداد کروڑوں میں ہے، مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں، تو ہم ان کو مار مار کے ختم کر دیں گے کیونکہ تعداد کے اندر کم ہے۔ تو یہ ان کی تمنا بس تمنا ہی رہی، ہزاروں سال مسلمانوں سے جنگ کرتے رہے، لیکن مسلمانوں نے انہیں ناکو چنے چبائے۔ چھوٹی سی تعداد ہونے کے باوجود کافروں کو ہمیشہ اپنے پاؤں کے نیچے دبا کے رکھا۔ صلیبی جنگیں پوری دنیا میں مشہور ہے، کروسیڈز کے نام سے 100 سال تک تقریباً چلتی رہیں۔ 2 بڑے جرنیل ہمارے تھے، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی، جو اس کے بڑے لیڈر رہے۔ اس جنگ کے اندر بھی عیسائیوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف لگایا، لیکن مسلمانوں پر قابو نہ کر سکے۔ اس جنگ کا ایک بڑا جرنیل تھا جس کا نام تھا سینٹ لوئی، عیسائی تھا وہ۔ اس نے جب یہ دیکھا، 40 سال تک وہ میدان جنگ میں مسلمانوں سے لڑتا رہا، اس نے جب یہ دیکھا کہ وہ مسلمانوں کو ہرا نہیں سکے اور اپنے موت کے وقت کے قریب آ گیا، اس نے ایک وصیت نامہ لکھا، اور وہ وصیت نامہ آج بھی فرانس کے میوزیم کے اندر موجود ہے۔ اس وصیت نامے میں سینٹ لوئی نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو صرف فوج سے تباہ و برباد نہیں کر سکتے، یہ بات آپ میں ہماری لکھ لو، اور اس نے اس بات میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ مسلمانوں کو لڑائی کے میدان میں نہیں ہرا سکتے، اگر آپ کو ان کو ہرانا ہے تو اب آپ کو میدان تبدیل کرنا پڑے گا۔ اب آپ کو 6 کام کرنے ہیں، اور اس 6 کام کی جو اس نے ترتیب بیان کی وہ بھی بڑی سننے کی ہے، یعنی کہ وہ ایک جرنیل کے ساتھ ساتھ مفکر بھی تھا اور چاہتا تھا، سمجھتا تھا کہ سامنے والوں کو کس طرح قابو کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی قوم ہو، اس کے اندر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چند سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، چند غیر سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ جو غیر سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں انہیں 3 کاموں میں لگا دو، اور جو سنجیدہ لوگ ہیں انہیں بھی 3 کاموں میں لگا دو،
تو وہ قوم اپنی سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے اپنی بنیاد پر باقی ہی نہیں رہتی۔ اسی سوچ کو لارڈ میکالے نے اس طرح تعبیر کیا تھا انڈیا پاکستان کے اندر کہ مجھے مسلمان ایسے چاہیے جو کوکونٹ مسلم ہو۔ کوکونٹ مسلم کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اوپر سے تو براؤن ہوتا ہے کھوپرا اور اندر سے وائٹ ہوتا ہے، تو وہ اوپر سے تو مسلمان نظر آتے ہوں نام سے، اپنے اعمال سے، لیکن در حقیقت ان کی سوچ انگریزوں جیسی ہو، گوروں جیسی ہو۔ اسی بات کو اس نے اس انداز کے اندر تعبیر کیا۔ اب سینٹ لوئی نے جو بات کی تھی وہ بڑے غور سے سننے کی ہے۔ غیر سنجیدہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، 80-90% لوگ غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو 3 کاموں میں لگا دو تو وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ انہیں بے حیائی کے اندر داخل کر دو، دوسرا کام یہ ہے کہ انہیں فالتو کاموں میں لگا دو، اور تیسرا کام یہ ہے کہ انہیں آپس کے جھگڑوں میں ڈال دو۔ اگر یہ 3 کام شروع کر دیے تو مسلمانوں کی 70-80% تعداد ایسی ہے کہ جو اب کسی کام کی نہیں رہے گی، کیونکہ جس شخص کے دماغ کے اندر بے حیائی، بیکار کام یا آپس کے جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو کبھی سوچے گا ہی نہیں ہے کہ میرا مد مقابل کوئی کافر ہے، اس سے مجھے لڑنا ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے، وہ مجھے تباہ و برباد کرے گا۔ بلکہ کافر تو چھوڑ دیں، وہ اپنے ملک و قوم، اپنے خاندان، بلکہ اپنی ذات کے لیے بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھ لیں اس بے حیائی کا طوفان آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں۔ اب بتائیے کون سا، نوجوانوں کو تو چھوڑ دیں، مجھے بتائیں کون سی ایسی فیلڈ ہے جو سیاست ہو، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی انجینئر ہو، چاہے کوئی پروفیسر ہو، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، ہر بندہ بے حیائی کے اندر ملوث ہے۔ آپ کے پہلے تو بے حیائی کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن اب تو انتہائی آسان ہو گیا۔ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اب جس نوجوان کے ذہن میں یا جس شخص کے ذہن کے اندر صرف بے حیائی پڑی ہوئی ہے، اب اس سے آپ کیا امید کریں گے کہ وہ کافر سے لڑنے کے بارے میں کبھی سوچے گا؟ بلکہ اس کے تو اپنی ذات ہی برباد کر دی ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی اس سے بچ جائے تو اسے بیکار کاموں میں لگا دیا۔ بیکار کاموں کی تو آج لمبی لسٹ ہے، کسی کو کرکٹ میں لگا دیا، کسی کو فٹ بال میں لگا دیا، کسی کو PUBG میں لگا دیا، کسی کو جو ہے برتھ ڈے کے اندر لگا دیا، کسی کو ویلنٹائن ڈے میں لگا دیا۔ یعنی اتنے ساری لسٹیں ہیں، بیان کریں تو بیکار کاموں کی لسٹ ختم نہیں ہوگی۔ اب نوجوان اس میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ٹک ٹاک کے اندر عورتوں کی شکلیں بنا کر جو ہے ناچ رہے ہیں، یا پھر جو ہے اپنے آپ کو بیوقوف بنا کے ظاہر کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بیوقوف ظاہر کرنے میں بھی پیسے مل جاتے ہیں آج کل۔ اب فالتو کاموں میں قوم کو لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اب جو بندہ اس کام کے اندر سوچ کے اندر ملوث ہے تو وہ اب کیا، اس کی عظیم سوچ کیا ہوگی؟ اس کی سوچ کی حد تو صرف یہاں تک ہے، اس سے آگے تو وہ بڑھے گا ہی نہیں کبھی۔ اگر جو ان 2 سے بچ کے نکل گیا، اب اسے آپس کے جھگڑوں میں لگا دو، اور آپس کے جھگڑے بھی بے شمار ہیں بھائی، کیونکہ ہر ملک، ہر علاقے کے اندر مختلف قسم کی قومیں، مذہب، زبان، سیاسی پارٹیاں رہتی ہیں۔ اب ان کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا، ایک سیاسی پارٹی دوسری سے لڑ رہی ہے، ایک مذہب دوسرے مذہب سے لڑ رہا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے سے لڑ رہا ہے۔ اب اس سے فرصت ملے گی تو کبھی سوچیں گے نا کہ کافروں کے سامنے بھی لڑنا ہے۔ اب یہ 3 کاموں میں جب پوری قوم لگ گئی تو اس کی فکر ہی ختم ہو گئی کہ ہمارا کوئی دشمن بھی ہے جو ہمیں تباہ و برباد کر رہا ہے، اس سے لڑنا بھی ہے۔ اب ایک نوجوان کے دماغ میں یہ 3 بات آ گئی، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ خیر، اس نے تو یہ بات لکھی تھی کہ 70-80 لوگ غیر سنجیدہ ہیں اور وہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، لیکن میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے یہ 70-80 لوگ ہیں کہ 100% لوگ ان 3 کاموں میں ملوث ہیں؟ ہمارا تو سارے ہی غیر سنجیدہ ہو گئے۔ ہم تو سنجیدہ لوگ تو آپ کو ڈھونڈنے سے ملیں گے، 1-2% ملیں گے۔ اب سنجیدہ لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا 3 کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ان کا نظریہ جو اسلام کا، خیر اس نے تو جہاد کو زیادہ تعبیر کی تھی، یعنی مقصد اس کا یہ تھا کہ کسی بھی قسم کے اسلامی نظریات ہیں ہمیں ان کو خراب کرنا ہے، یعنی جہاد کا کانسیپٹ ان کے اندر سے نکالنا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ نظام تعلیم تبدیل کرنا ہوگا۔ اور ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس انڈیا پاکستان کے اندر، ادھر نظام تعلیم تبدیل کب کیا گیا؟ جب علی گڑھ یونیورسٹی بنی، اس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی، اور وہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا، اس نے تمام نظام تعلیم تبدیل کیا۔ اور وہی نظام تعلیم تھا جس کو لارڈ میکالے نے، میں نے کہا کہ ہمیں ایسے مسلمان چاہیے جو کھوپرے والے، کوکونٹ مسلم ہوں۔ وی وانٹ بلیک انگلش مین، ہمیں ایسے بندے چاہیے جو شکل و صورت سے تو انڈین اور پاکستانی لگتے ہو، لیکن ان کی فکر انگریز والی ہو، یورپ والی ہو۔ یعنی ان کے اب آئیڈیل تبدیل ہو جائیں، ان کی زندگی کے مقاصد تبدیل ہو جائیں۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ یہ تھا کہ مجھے حق کے لیے لڑنا ہے، مرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کی راہ میں میرے لیے کوئی بھی مشکلات آ جائے مجھے نہیں دیکھنا،
اب ماضی کے اندر دیکھ لیں مسلمان کی زندگی کا یہ مقصد ہوتا تھا، اور ہر بندے نے اپنی بساط کے مطابق حق کے لیے لڑا. یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس مال ہے کہ نہیں ہے، میرے پاس اسباب ہے کہ نہیں ہے، میری صحت صحیح ہے کہ نہیں ہے، مجھے کوئی اچھا سمجھ رہا ہے یا برا سمجھ رہا ہے، اس کو چھوڑ کر آگے چلتے رہے. ہمارے استاد محترم ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ کبھی بھی اپنی زندگی، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے قلم کو اپنے دفاع کے لیے بھی استعمال نہیں کرو، کیونکہ یہ اللہ نے تمہیں دی ہے، اللہ رسول کے دفاع کے لیے دی ہے. یہ سوچ بنائی جاتی تھی مسلمانوں کی. پھر ہمارے آئیڈیل کون ہوتے تھے؟ صحابہ تھے، انبیاء تھے، اولیاء تھے، متکلمین تھے، فقہا تھے، مجتہدین تھے. لیکن اب ہمارے نوجوانوں کی آپ مقصد کو دیکھ لیں اور ان کے آئیڈیل کو دیکھ لیں. ان کے آئیڈیل اب کیا بن گئے؟ میں آئنسٹائن بن گئے، ایڈیسن بن گئے، شاہ رخ خان بن گئے، سلمان خان بن گئے اور ٹک ٹاکر بن گئے. اب یہ ان کے آئیڈیل بن چکے. اب یہ جس کو آئیڈیل بناتے ہیں اس کی نقش قدم پر چلتا ہے. اب جب ان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو آپ دیکھ لیں ان کے حلیہ دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں، ان کے انداز دیکھیں، ان کے بال دیکھیں، ان کے کپڑے دیکھیں. یہ کسی کی تمنا ہے کہ میں کرکٹر بن جاؤں، کسی کی تمنا ہے کہ میں ایکٹر بن جاؤں. بس یہی فکر بنی ہوئی ہے سب کو. اب مقصدیت ختم ہو گئی. کسی نے اپنا مقصد بنا دیا شہرت، کسی نے اپنا مقصد بنا دیا دولت. بس یہی مقصد ہمارے بن چکے اور فکر بھی ختم ہو گئی، مقصد ختم ہو گیا، کیونکہ ہم نے تعلیم ایسی دی کہ ہمارے آئیڈیل تبدیل ہو گئے اور ہمارے نوجوانوں کا مقصد ختم ہو چکا. اب یہ جب پورا نظام تبدیل ہو گیا، اب 100-200 سال سے اوپر ہو گئے نظام چل رہا ہے ہمارے ہاں، تو اب نسل در نسل ایسے لوگ پیدا ہو گئے. اب تو یہاں پہ ایسے ہیں کہ اداروں کے اندر اساتذہ بھی ایسے ہیں کہ جو اس سوچ کے حامل ہے. اب ہم نے اپنی کامیابی کا معیار یہ بنا لیا کہ کسی کو ایک گرین کارڈ مل گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. لیکن ہمارے اسکولوں کے اندر بچے پڑھتے ہیں، وہاں پر جنسی تعلیم دی جاتی ہے اسکولوں میں بچوں کو. اور اب وہ گھر میں آ کر جو ہم سے سوالات پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ممی پاپا آپ دونوں بھی کیا اس طرح کرتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے بچے بڑے ہو گئے، وہاں پہ پابندی ہے کہ بچوں کو آپ ڈانٹ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے، ورنہ آپ کو بچے والدین کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک ہمارے عالم دین تھے، دوست تھے، وہ موریشس گئے، ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ موریشس میں کسی مسجد کے امام کے گھر ٹھہرے. اب آپ سوچیں مسجد کا امام تو مذہبی سوچ سے گیا ہے نا یورپ کے اندر. وہ کہتے ہیں میرے 3 بچے ہیں، 2 لڑکے ہیں اور 1 لڑکی ہے. میری لڑکی اب روزانہ ایک نئے لڑکوں کو لے کے آتی ہے، کمرہ بند کر دیتی ہے، باہر لکھ دیتی ہے ڈونٹ ڈسٹرب. اور میرا بیٹا ہے کہ وہ اس نے محلے کی کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے زنا نہ کیا ہو. اور میرا بڑا لڑکا ہے وہ ہم جس پرستی کی تنظیم ہے اس کا لیڈر بنا ہوا ہے. تو جو شخص صرف مذہبی سوچ کے ساتھ گیا ہوا ہے، جب اس کے بچوں کا یہ حال ہے تو جس کا مقصد صرف مال کمانا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں کا رشتہ ان کے بزرگوں سے توڑنا پڑے گا. اس کو اس نے لکھا ہے میں اسلاف سے رشتہ توڑنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے بزرگ فقہا، مجتہدین، متکلمین وہ دین کو بڑی گہرائی سے سمجھتے تھے. اب یہاں پر ہمیں نے اگر ان کو چھوڑ دیا تو اب ہم دین کے صحیح معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھ سکیں گے. اس چیز کو سمجھانے کے لیے یعنی مسلمانوں کے اندر اسلاف سے رشتہ توڑنے کے لیے انہوں نے وہابیزم جیسے نظریات پیدا کیے، جنہوں نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ قرآن آپ خود پڑھ سکتے ہو، خود سمجھ سکتے ہو. بزرگوں کو برا بھلا کہا، مجتہدین کو برا بھلا کہا، کہ انہوں نے جو صحیح مسئلے نہیں بتائے انہوں نے غلط مسائل سمجھائے ہیں. یوں یہ ایک بہت بڑا 100-200 سال کا عرصہ گزر گیا اور وہابیزم نے اپنا کام کیا. ایک بہت بڑا طبقہ اب ہمارے یہاں پیدا ہو گیا جنہوں نے بزرگوں کو ماننا چھوڑ دیا. پھر اس سینٹ لوئی نے یہ کہا تھا کہ اب جب یہ دوسرا کام ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارا جو اصل تیسرا کام ہے وہ آسان ہو جائے گا، جو اس کا نتیجہ ہوگا. یعنی جب ہم نے بزرگوں سے دور کر دیا تو اب ہم تیسرا کام یہ کریں گے کہ سنجیدہ لوگوں کے اندر ایک نیا اسلام لے کر آئیں گے. یعنی ہوگا وہ ہمارے ہی نظریات، ہماری ہی سوچ، لیکن اس کے اوپر اسلام کا لیبل لگا ہوگا. جیسے کہ آپ کے سامنے آج اب یہ دور آ چکا ہے کہ ہر چیز کے اوپر اسلامی لیبل لگا دو. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی بینکنگ، اسلامی سوشلزم، اسلامی فیمنزم، یہاں تک کہ خنزیر اور شراب کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے خنزیر حلال مذبوح علی طریقۃ الاسلامیہ. ایسے ایسے ڈبے پوری دنیا میں بکتے ہیں جو خنزیر کو بھی حلال کر رہے ہیں. اب ان کو ایسے مذہبی لوگ چاہیے جو یورپ کے نظریات کو اسلام کا ثابت کر کے دکھا دیں، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو اسلاف سے دور ہوں گے، کیونکہ اسلاف نے دین کی صحیح تشریح سمجھی ہے. اب وہ ان کو تو مانتے نہیں ہوں گے. اب ان کی تمنا یہ ہوگی کہ ہم جلدی سے مشہور ہو جائیں اور ان کے اندر مجتہد بننے کا بھی شوق ہوگا. اس وجہ سے انہوں نے نوجوان علماء کو پکڑنا شروع کر دیا. اس چیز کو نظریے کو کہتے ہیں ماڈرنزم، یعنی جدت پسندی.
آج ہمیں لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ بھئی آپ دقیانوسی لوگ ہو، پرانے دور کے لوگ ہو، جدید دور میں نہیں رہتے. تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک نیا اسلام لایا جائے وہ جو جدید تقاضوں کے مطابق چلے. کہتے ہیں اب دنیا تبدیل ہوگی، 1400 سال پہلے والا اسلام اب نہیں چلے گا. اب آپ کو شراب بھی حلال کرنی پڑے گی، خنزیر بھی حلال کرنا پڑے گا. یورپ نے ایک سیاسی نظریہ دیا جمہوریت، آج پوری دنیا میں یہ نافذ ہے. تو یورپ کا یہ نظریہ تھا کہ اسلامی نظام سیاست دنیا میں نہ آئے اور مذہب اور سیاست دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں. اسے سیکولرزم کہتے ہیں، سیاست اور مذہب ایک دوسرے سے جدا رہیں. اب انہوں نے اس کے لیے جمہوری نظام متعارف کرایا، اور اس جمہوری نظام کو اس لیے متعارف کرایا کہ اس کے ذریعے انہیں دنیاوی جتنے بھی ممالک ہیں ان پر قبضہ کرنا آسان ہوتا ہے. تو پہلے ایک دور تھا جس کو کہتے تھے کالونیلزم یعنی استعمار. جب انگریزوں نے ملک پاکستان پر قبضہ کیا ہوتا، اسی طرح دنیا میں اور بھی ممالک پر قبضہ کیا ہوتا. پھر انہوں نے اس دور کو ایک نئے دور کی طرف لے گئے جسے کہتے ہیں نیو کالونیلزم یعنی ما بعد استعمار. اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم ڈائریکٹ کسی بھی ملک پہ قبضہ نہیں کریں گے. ابھی ہمیں لگتا ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے انگلینڈ یا امریکہ یا یونائٹڈ نیشن نے ہم پر قبضہ نہیں کیا ہوا، لیکن در حقیقت اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اس طرح کہ ہمارے اوپر سیاسی نظام مسلط کیا ہوا ہے جمہوریت کا. اب یہ جمہوری نظام ایسا ہے کہ جس کے اندر اسلام کبھی بھی اپنی برکتوں کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جمہوریت عقل کے بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے. لیکن ہمیں بچپن سے ہی اسی نظام سیاست کے اندر چلایا گیا، اس لیے ہمیں یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی. ہم تو بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ ووٹ تو ہمارا قومی حق ہے، ووٹ نہیں دیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلامی نظام ہے ہی نہیں. اسلام اور کفر کبھی جمع نہیں ہو سکتے. جبراً ہم پر مسلط کیا گیا ہے، کروڑوں انسانوں کی جان لے کر یہ کام کیا گیا. اب اس نظام کے اندر ہوتا یہی ہے کہ اکثر لوگوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کا فیصلہ عقلاً بھی درست نہیں ہے اور شرعاً بھی درست نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان توتے اکثر من فی الارض یضلوک، اگر زمین کے اکثر لوگوں کی اگر آپ نے پیروی کی تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اکثر لوگ کی رائے وہ معتبر ہوتی ہے کہ جو سمجھدار ہو، ورنہ اکثر لوگوں کو دیکھا جائے تو اکثر لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تو کیا مطلب یہ رائے معتبر مان لی جائے گی؟ اکثر لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ نہ اسکول ہو، نہ کالج ہو، نہ تعلیم ہو، بس کھلی چھٹی ہو، بندہ کھائے پیے عیاشی کرے. کیا یہ بات درست تسلیم کر لی جائے گی؟ تو اکثر لوگوں کے فیصلہ تب معتبر ہوتا ہے جب اکثر صاحب رائے ہو، اہل رائے ہو، سمجھدار لوگ ہوں اس فیلڈ کے. چنانچہ اب یہ سسٹم ہمارے پر نافذ کیا گیا. اب اس کے اندر ایک بندہ جو ہے پارٹی بناتا ہے، پارٹی لیڈر بن جاتا ہے. اب 5 سال وہ ہمارے پر حکومت کرتا ہے، اس کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا. لہٰذا ہر تھوڑے دنوں بعد ایک کوئی نیا بندہ آتا ہے، اپنے تجربے کرتا ہے اور عوام کو نقصان ہوتا ہے. لہٰذا ان کو اپنی سیٹ کا مسئلہ ہے، ان کو ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ سسٹم اس لیے بنایا گیا کہ جمہوریت کے ذریعے کبھی بھی اسلام غالب نہیں آ سکے گا. اب یہ سسٹم ہمارے پر نافذ ہے، لہذا سیاسی نظام ہمارے پر یہ نافذ کر دیا گیا جس کو سیکولرزم کہتے ہیں. اب ان کو ایسے دیندار مذہبی لوگ چاہیے جو اس جمہوری نظام کو درست ثابت کریں قرآن حدیث کے دلائل دے کر. اور یہ ان کو کہاں سے ملیں گے؟ جو اسلاف سے دور ہوں. اب وہ ہمارے سامنے ہمارے نوٹ کے پر لکھا ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو ہم نے تو کبھی اس کو سوچ ہی نہیں سکتے کہ جمہوریت اور اسلام ایک دوسرے کے مخالف ہے. اتنا ہم کو مکس کر کے چلا دیا گیا. اب نیا اسلام ہمارے سامنے آ چکا ہے. اب لوگوں نے دلائل دینا شروع کر دیے کہ جمہوریت اور اسلام ایک ہی شے ہے، تو اسلام میں بھی جو ہے اجماع حجت ہوتا ہے، جمہور کا قول حجت ہوتا ہے. تو یہ شبہات اس لیے ڈالے جاتے ہیں تاکہ یورپ کے نظریات کو اسلامی ثابت کر دیں. یاد رکھیے کہ ہماری شریعت کے اندر اجماع حجت ہے، جمہور کا قول حجت ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علماء جس بات پر اتفاق کرے تو ان کی رائے معتبر ہوتی ہے، عوام کا اتفاق معتبر نہیں ہوتا. اور جمہوریت اسی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے کہ عوام جس کو زیادہ ووٹ دے گی وہ آگے بن جائے گا. پھر دوسرا سسٹم آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بھئی معاشی نظام. تو انہوں نے معیشت کو بھی قابو کر لیا. اس معیشت کو قابو کرنے کے لیے اصل بنیاد ہے ہمارے سامنے IMF اور ورلڈ بینک. اور انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا جسے کہتے ہیں کیپٹلزم. اور اس کیپٹلزم کی بنیاد ہے بینکنگ. اور اس بینکنگ کا پورا جال ملک پاکستان یا کسی بھی ملک کے اندر موجود ہے. پوری دنیا میں ابھی یہی معاشی نظام چل رہا ہے، اور یہ معاشی نظام بھی اسلامی نظام نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر جو بینکاری چل رہی ہے وہ بھی سب کیا ہوگی، وہ اسلامی بینکاری کے نام سے اس لیے چلا رہے ہیں تاکہ ان کو ایسے لوگ چاہیے جو ان کے نظریے معاشیت کو اسلام سے ثابت کر کے دکھا دیں. اب اس معاشی نظام کیپٹلزم کے اندر بڑی خرابیاں ہیں، اور سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ اس کے اندر امیر امیر سے امیر تر ہوتا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے. پھر اس کے اندر دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہاں پر کرنسی کی ویلیو کم ہوتی ہے جس سے مہنگائی بڑھتی ہے.
اب یہ کرنسی کی ویلیو کم ہونے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا ان کا جو سلسلہ ہے، اور اس کے پیچھے اصل ان کا نظریہ یہ ہے کہ اب ہمارے ملک پاکستان ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی دنیاوی ملک ہو، جب اس کے اوپر کیپٹلزم نافذ ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ مہنگائی بڑھے گی، وہاں پہ امیر اور غریب کا فرق بڑھے گا. کچھ تو ایسے ہوں گے جنہیں ایک ٹائم کا کھانا نہیں مل رہا اور کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے کتوں کے کھانے کے لیے بھی امپورٹ کرتے ہوں گے. یہ ہمارے سامنے معاشرے کے اندر موجود ہے یہ ساری باتیں. تو یہ جب اتنا بڑا گیپ ہو جائے گا، پھر غربت کی وجہ سے قتل و غارت گری بڑھے گی، چوریاں ڈکیتیاں بڑھیں گی. چنانچہ امیر لوگ اس ملک کو چھوڑ کر ہمارے یورپ آ جائیں گے اور کہیں گے بھئی یہاں تو امن و امان ہے، سلامتی ہے. چنانچہ ان امیر لوگوں کو اور ان کے بچوں کو اسلام سے دور کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور جو یہاں غریب لوگ ہوں گے ان کو ہم پیسوں سے خرید لیں گے، ان کو پیسوں سے ان کا اسلام چھین لیں گے. اور ان کے پاس میڈیا ہے، اس کے ذریعے بھی لوگوں کے ذہن سازی کرتے ہیں. پھر مسئلہ آتا ہے انسان کی اپنی ذاتی زندگی کا اور معاشرتی زندگی کا. اس کے لیے بھی انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے جسے کہتے ہیں لبرلزم. لبرلزم میں یہ ہے کہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی اور معاشرتی زندگی میں آپ کو مذہب سے دور رہنا ہے. اور اسی کے اندر سے پھر یہ چیز نکلتی ہے جسے کہتے ہیں فیمنزم، یعنی عورتوں کی آزادی کا مسئلہ. اب یہ مسئلہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، اور لبرلزم کے دو اصول ہیں. ایک کو کہتے ہیں مساوات یعنی ایکویلٹی، دوسرے کو کہتے ہیں آزادی یعنی فریڈم. انہی دونوں کی بنیاد پر انہوں نے فیمنزم یعنی عورت مارچ جیسے جو ہمارے ملک کے اندر نکلتا ہے، ہر 8 مارچ کو ہماری اس ملک کی عورتیں جو کسی مسلمان گھرانے کی عورتیں، اب ہماری سوچ اب ختم ہو چکی ہے کہ اب مسلمان عورتیں مسلمان نہیں رہی، مسلمان مرد بھی اب مسلمان نہیں رہے، کیونکہ ان کی فکر ختم ہو چکی ہے مذہبی. اب وہی مرد جو دیندار ہوتے ہیں ان کی گھر کی بچیاں دیکھ لیں وہ کس طرح کے لباس پہن رہی ہیں اور کس طرح کے وہ اسکول کالجز میں جا رہی ہیں. کھلے عام آ جانا بچیاں بولتی کہ ہماری شادی نہیں ہے، ہماری آزادی کی فکر کرو. اب مجھے شادی نہیں کرنی، شادی ہو جائے تو وہ شوہر کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس عورت مارچ کے اندر باقاعدہ پوسٹر لگائے جاتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں اپنا موزہ خود ڈھونڈ لو، اپنا کھانا خود گرم کر لو. اور اس طرح کے بھی بینرز ہوتے ہیں جو کہ میں یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتا، اتنے گندے اور واہیات قسم کے. اب وہ بینرز کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی یورپ سے عورتیں آ کے یہاں پہ لگا رہی ہیں بینرز؟ یہ ہمارے ملک کی عورتیں ہیں. اور یہاں پر ایک عورت نے برسر عام اس بات کا اقرار کیا، آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے، یہ ویڈیو بھی موجود ہے. اس نے یہ کہا کہ اسلام مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے، لہذا میں عورتوں سے کہتی ہوں کہ اسلام کو چھوڑ دیں. اب یہ بات وہ جانتے ہیں کیونکہ عورت اگر جب خراب ہو گئی تو مرد کو خراب کرنا انتہائی آسان ہے. اب جب عورتوں کو یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ مردوں کے برابر ہیں، آپ کو آزادی چاہیے. اب آپ دیکھ لیں ہماری عورتیں جو آج 20 سال پہلے جو لباس پہنتی تھی اب جو پہنتی اس کا فرق آپ کے سامنے. اب ہر جگہ آپ کو مالز کے اندر ہر جگہ آپ کو عورت مل جائے گی جو ریسیپشنسٹ بنی ہوئی ہے، تو کوئی سیلز گرلز بنی ہوئی ہے، تو کوئی کال گرلز بنی ہوئی ہے. یہ کھلے عام ہوتا جا رہا ہے اب ہمارے یہاں. اب ہم اس نوجوان کو کیا بولیں کہ وہ کیا مذہبی ہوگا، کیونکہ وہ موبائل کے اندر بھی انہیں عورتوں کو دیکھنا پسند کرتا ہے، اور وہ ہی پسند ہی نہیں کرتا کہ میرے گھر میں بھی کوئی مذہبی عورت ہے، کیونکہ وہ خود مذہب پہ عمل کرنا نہیں چاہ رہا. اب عورتوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام نے مردوں کو تو اس وراثت میں ڈبل حصہ دیا اور عورتوں کو سنگل حصہ دیا. مرد کے اوپر تو پردہ فرض نہیں ہے لیکن عورت کے اوپر پردہ فرض ہے. مرد کی دیت جو ہے وہ پوری ہے اور عورت کی دیت آدھی ہے. اس طرح بے شمار سوالات ہیں اور یہ ان کے ذہن میں ڈالے جا رہے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ ہمارے ملک پاکستان کے اندر پچھلے سال یعنی 2022 کے اندر 25,000 لوگ مرتد ہوئے ہیں، یعنی دین اسلام چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور ان 25,000 میں سے 15,000 عورتیں ہیں اور 10,000 مرد ہیں. پچھلے سال انڈیا کے اندر تو یہ نظام بہت زیادہ پاورفل ہو چکا ہے. پورے انڈیا کے اندر 1 لاکھ مسلمان مرتد ہوئے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ کے چلے گئے. ان 1 لاکھ مسلمانوں میں سے 70,000 عورتیں اور 30,000 مرد ہیں. یعنی عورتوں کے اندر دین اسلام چھوڑنے کا عنصر بہت زیادہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے. لازمی سی بات ہے وہ باہر نکلنی ہے. انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسلام نے ہم کو بند کر کے رکھ دیا، گھر کے اندر رکھ دیا. اب ان کو بازار کے اندر آپ دیکھیں کوئی بھی ہو، چاہے شیو کی ایڈ ہو، اس کے اندر بھی عورت کو آنا ضروری ہے. صابن کے مرد نہیں لگاتے ہیں لیکن اس کے اندر ایڈ ہی ہے، ایڈ کے اندر عورت ہی آئے گی، کیونکہ وہ بکاؤ مال بنا دیا ہے انہوں نے. اب یہ آج کی عورت سمجھ نہیں رہی اور ہمارے مرد بھی اب مرد ہی نہیں رہے. کیونکہ اگر جس اہل عرب تو کہتے تھے کہ جس گھر کی عورتیں بے پردہ نکلنی ہیں، در حقیقت عورتوں کا مسئلہ نہیں، اس کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ مرد ہی موجود نہیں ہے. مرد کی غیرت ہوتی ہے لیکن اس کے اندر غیرت موجود ہی نہیں ہے.
تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر اب عام ہوتا جا رہا ہے. ہم نے ان کو دنیاوی تعلیم دی, مذہب سکھائے نہیں, شوہر کی عزت نہیں سکھائی, والدین کی عزت نہیں سکھائی. اب آپ کی ٹی وی ایڈز, ڈرامہ, اس میں یہی دکھایا جا رہا ہے کہ بیویاں شوہروں کو تھپڑ مار رہی ہیں, عورتیں کرکٹ کھیل رہی ہیں, عورتیں دنیا کا ہر طرح کا کام کر کے دکھا رہی ہیں. یہ ہمارے ڈرامے کے اندر موجود نہیں ہے. خصوصاً ہم ٹی وی تو اس کے اندر بہت زیادہ ہی آگے ہے, وہ عورتوں کو آگے لے کر آتا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ذہن سازی کی جا رہی ہے. کیونکہ آپ یاد رکھیں گے برائی چند دنوں تک برائی لگتی ہے, جب وہ مسلسل ہوتی رہے تو اس کی برائی کی سوچ ہی ہمارے اندر ختم ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر پہلے سینما کے باہر بھی اگر کوئی برا پوسٹر لگا ہوتا تھا تو محلے کے بڑے جمع ہوتے تھے اور سینما سے وہ پوسٹر ہٹواتے تھے. لیکن اب یہ سوچ ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اب ہم بھی لبرل ہو گئے ہیں. ہم بولتے ہیں بھائی آزاد ہے, جس کی جو مرضی چاہے کرے. اب ہمارے سینما تو چھوڑ دیں, یہاں پہ جم سینٹر کے باہر بھی یا پوسٹر لگے ہوتے ہیں, کوئی کچھ نہیں بولتا, کیونکہ اب سوچ ختم ہو چکی ہے. ہمارا بھائی کا بیٹا خراب ہو رہا ہوگا, بگڑ رہا ہوگا, بری صحبت میں بیٹھ رہا ہوگا, بری تنظیموں میں شامل ہو گیا ہوگا, تو کوئی کچھ نہیں بولا ہوگا کہ اس کا بیٹا اس کی مرضی. یہی سوچ ہے لبرلزم کی کہ آپ کو آزادی دی جائے اور آپ کو سب کے برابر کر دیا جائے. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا ایشو آتا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے, جس کو کہتے ہیں ہیومنزم, یعنی انسانیت پرستی. آپ نے ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ایمبولینس دیکھی ہوگی جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ میرا مذہب انسانیت ہے. بھئی میرا مذہب تو اسلام ہے, میرا مذہب انسانیت نہیں ہے. یہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے اور یہ دھوکہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ بھئی تم انسان پہلے, مسلمان بعد میں, کافر بھی تو انسان ہے. ہمارے سیاسی لیڈر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا آئین جو ہے انسانیت کے نام پر بنایا گیا ہے, اسلام کے نام پر نہیں بنایا گیا, کیونکہ ملک پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں. کیا مجھے بتائیے کہ اسلام نے کیا یہودیوں عیسائیوں کے حقوق نہیں بیان کیے؟ تو اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اسلامی اخلاقیات کو ہٹاؤ, اسلامی حقوق العباد کو ہٹاؤ, اور ہم نے جو حقوق العباد بنائے ہیں اس کو مانو. اب اس حقوق العباد کے اندر کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس, UNHR کے اندر یہ ہیومن رائٹس لکھے ہوئے ہیں, انسانی حقوق لکھے ہوئے ہیں, اس کو پوری دنیا پہ مسلط کیا جاتا ہے, اور جو اس کو نہ مانے اس کی معاشی اور اقتصادی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں اس کے اوپر. اب اس قانون کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, بظاہر آپ کو لگے گی یہ تو بالکل صحیح بات ہے, یہ تو انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ کسی شخص نے چاہے کتنا بھی بڑا جرم کیوں نہ کیا ہو, اس کو نہ قتل کیا جائے گا نہ اس کے اعضاء کو کاٹا جائے گا. اب بظاہر دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بالکل صحیح بات ہے, یہ تو کوئی غلط بات ہی نہیں ہے, لیکن در حقیقت اس کے پیچھے اسلام کے خلاف باتیں کرنی ہیں, کیونکہ اسلام نے مرتد کی سزا رکھی ہے, اسلام نے گستاخ رسول کی سزا قتل رکھی ہے, اسلام نے چور کا ہاتھ کاٹنے کی بات کی ہے, تو وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پھر اس قانون کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے ہیومن رائٹس کے اندر کہ کوئی بھی شخص مرد ہو یا عورت, وہ جس سے بھی نکاح کرنا چاہے وہ آزاد ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لوگ آ جائیں گے, اس بات کو سمجھیں گے نہیں, اور وہ کہیں گے بھائی کیا ہوا, اسلام نے بھی تو بولا ہے کہ مرد اور عورت اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں رنگ, نسل اور مذہب کی کوئی قید نہیں ہوگی. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مسلمان مرد ہے, عورت ہے, یہ ہندو عورت, عیسائی عورت, یہودی عورت سے شادی نہ کرے, تو کہتے ہیں یہ آپ ہیومنزم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. انسانی حقوق کے اندر وہ کسی سے بھی شادی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح گویا کہ انہوں نے نعوذ باللہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, اور انہوں نے اپنا کلمہ بنایا ہوا ہے لا الہ الا انسان. یعنی وہ کہتے ہیں دنیا میں انسان آیا ہے, دنیا ہی اس کی ہے, اس میں جو وہ حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کرے, کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ چیزیں اس یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کے اندر موجود ہیں. پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمارے میڈیا کے اندر نئے نئے قسم کے سوالات نوجوانوں کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں, اور اس سوالات کی بنیاد ہے استشراق, جسے کہتے ہیں اورینٹلزم. اس استشراق کے اندر اب آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے, مسلمانوں نے اپنے مذہب کو اتنی گہرائی سے نہیں پڑھا جیسا کافروں نے پڑھا, اور انہوں نے 100 سال 80 سال 50 سال اپنی زندگی کے لگائے. کسی نے صرف قرآن پہ تحقیق کی, کسی نے صرف حدیث پہ تحقیق کی, کسی نے اصول حدیث پہ تحقیق کی. یعنی کفار نے اسلام کو پڑھا. اور کیوں پڑھا؟ کیا وہ مسلمانوں کے دوست ہیں؟ ہرگز نہیں. انہوں نے اسلام کے اوپر اعتراضات کرنے کے لیے یہ ساری زندگی اس پہ لگائی. اور اس ایسی کتابیں جو ہمارے تو آپ دیکھیں مدرسے خالی پڑے ہوئے, لوگ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو آ جائے تو وہ اس کے بعد بھی پڑھنے کے بعد دین کا مزید کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد وہی لبرلزم والا بنایا ہے کہ ہمیں آسانیاں چاہیے, عیاشیاں چاہیے, سکون چاہیے, مجھے راحت ملے گی تو میں کام کروں گا. ابھی جو ہے علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے, صحابہ نے, اہل بیت نے, انبیاء نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے آسانی ملے گی تو میں دین کا کام کروں گا. تو بس ان کا مقصد تھا کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے, دین حق کے لیے محنت کرنی ہے, چاہے مجھے کچھ ملے یا نہ ملے.
کیونکہ اصل ہماری کامیابی آخرت ہے، اور ان یورپ نے اصل کامیابی کس کو بنایا؟ دنیا کی کامیابی کو۔ اب ہماری سوچ بھی یہی بن گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر میں نے دین کا کام کیا تو میرا نام ہونا چاہیے، میری شہرت ہونی چاہیے، میری کتابیں ہونی چاہیے، میرے مریدین ہونے چاہیے، تو اصل میں ہوا کام، ورنہ تو کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، چاہے آپ کو کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ رسول کے آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو اب اس یورپ والوں نے اسلام کے اوپر بڑی تحقیقات کی، اور انہوں نے 10 جلدیں 20 جلدوں پر اسلام کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، اور آج میڈیا کے اوپر جتنے بھی اعتراضات آ رہے ہیں وہ انہی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ لیکن اتنا ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دین کی بنیاد اتنی مضبوط رکھی ہے، اور ہر دور کے اندر ایسے علماء موجود رہے ہیں جنہوں نے ہر نئے فتنے کا مقابلہ کیا، اور یہ انہوں نے 10 جلدوں پہ کتاب لکھی ہے، تو ہمارے علماء نے 20 جلدوں پہ اس کا جواب دیا ہے، ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ بس اب مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم کمزور ہو گئے اور ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، یعنی جواب تو موجود ہے لیکن ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہماری اس تک رسائی نہیں ہے، بس ہم اس تک رسائی حاصل کر لیں۔ اب آج سے سمجھے 5-6 مہینے کے پہلے میں نارتھ کراچی کے اندر لیکچر دیا، 10 دن تک میں کوچنگ کے اندر لیکچر دیتا رہا، اور آخری لیکچر میں نے دیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود کے اوپر، اس کی صفات کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور تقدیر کے اوپر جو سوالات کیے جاتے ہیں، تو میں نے وہ بیان کیے۔ تو اس کوچنگ کے پرنسپل تھے، وہ مجھے منع کر رہے تھے نہیں بیان کریں، یہ بہت ہارڈ ٹاپک ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا نہیں، اب جب آئے ہیں تو پورا کریں گے بھائی۔ تو وہ 10واں لیکچر تھا اور میں نے اس میں سب کچھ بیان کیا۔ اب رمضان کا مہینہ تھا، ان کا مجھے پھر کال آئی کہ مجھے بلایا اور کہا کہ جو آپ نے آخری لیکچر دیا ہے نا وہ آج دوبارہ دینا ہے۔ تو میں نے کہا آپ تو منع کر رہے تھے اس ٹائم پہ مجھے لیکچر دینے کا۔ ایسے جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ تھے وہ کہتے تھے آپ نے ایسے سوالات جو ذکر کیے اور اس کے جوابات دیے، تو وہ سارے اسٹوڈنٹ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دماغ میں یہ سوال پہلے سے موجود تھا، یعنی اب ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں اسلام پر اعتراضات کی کھڑکی کھول دی گئی ہے۔ ہم نے اگر اس کا جواب نہیں دیا تو وہ اعتراض پھنسا رہے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، پھر چوتھا آئے گا، پھر چند عرصے بعد یہ لاوا پکے گا، کل کو بولے گا میں تو اسلام کو دوست مانتا ہی نہیں ہوں، اور یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے جو سوالات کیے تو ہمارے دماغ میں تھے، ہمیں جوابات کوئی نہیں دیتا تو ہم کسی سے پوچھتے بھی نہیں تھے، اور اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ ایسا نہیں کوئی گولی مار دے کہ آپ ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں۔ تو سوالات ہیں، ان کے دماغ میں موجود ہیں، اور یہ اسی استشراق کا نتیجہ تھا جو آج ہمارے معاشرے میں میڈیا کے ذریعے آسانی سے پھیل گیا ہے۔ غرض یہ کثیر نظریات ہیں اور ان کے اپنے اپنے شبہات ہیں، اور آج ہم سب کے ذہن میں کسی نہ کسی اعتبار سے یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اب ہمیں اس کا حل کرنا ہے۔ اس کے بنیادی حل جو آسان جو بنیادی طور پر حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں مذہبی ماحول سے وابستہ رہنا پڑے گا اور علماء سے وابستہ رہنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا اگر ماحول درست ہوگا تو ہی آپ کو اچھی راہ ملے گی، ورنہ اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہے۔ یورپ کے اندر جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ خود اور ان کے بچے دین بیزار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ صحبت کا اثر ہے۔ آپ جس جگہ رہیں گے وہاں کے اثرات آپ کو آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ کافروں کے علاقوں سے دور رہو، اتنا دور رہو کہ تمہاری آنکھ ان کی آنکھ کو نہ دیکھے۔ آنکھ رات کے وقت جلائی جاتی ہے، بہت دور تک اس کی روشنی جاتی تھی، لیکن اتنا دور رہنے کو کہا گیا، لیکن اب تو ہماری تمنا ہے کہ وہاں چلے جائیں ہم۔ تو ایک تو اچھا ماحول ہوگا، مذہبی ماحول ہوگا تو ہم اس کے ساتھ ہم برائی سے بچ سکیں گے۔ پھر اس کے علاوہ علماء کی صحبت ہوگی تو علماء ہی اصل میں اس فکری بیماری کے ڈاکٹر ہیں، وہی آپ کا علاج کریں گے، وہی ان مسائل کو جانتے ہیں، وہی آپ کو مطمئن کر سکیں گے۔ اور پھر اس کے بعد مزید حل یہ ہوتا ہے کہ اس موضوع کے اوپر مطالعہ کرنے والے اور ان اشکالات کے جواب دینے والے علماء کی خاص ٹریننگ کی جائے جو اس موضوع کو جانے۔ جس طرح ہمارے لوگوں نے قادیانیت پہ محنت کی، وہابیت پہ محنت کی، دیوبندیت پہ محنت کی، اب ان موضوعات کو بھی ہمیں لینا پڑے گا اور ان پہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ مسائل اب ہر جگہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں بھی یونیورسٹی، کالج، اسکول کے اسٹوڈنٹ کے دماغ میں اس قسم کے سوالات موجود ہیں، اور وہ برملا یہ سوالات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوالات اب عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ان سب سوالات کے جوابات موجود ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام اپنی بنیاد کے اندر مضبوط ہے۔ تو اب ہمیں ہر دور کے فتنوں کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے اندر عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ علماء سے رابطہ رکھے، اور علماء کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھیں اور مزید اس کے پیغام کو آگے پھیلاتے رہیں، کیونکہ اگر آج ہم نے اس پر بند نہیں باندھا تو عن قریب ہمارے گھر کے اپنے بچے بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔